बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन है हफ्ते का और तारीख़ है 20 जून। मुल्की सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में आपको खूब हलचल नज़र आने वाली है। खूब सियासी जोड़ तोड़ भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें एक नए महाज की तैयारी में हैं। इसके साथ साथ आज शुगर माफिया को हुई है बड़ी शिकस्त और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है इन शुगर माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। और अब मज़ीद आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात अलग हो गई है हुकूमत से, और उस वक्त के बाद से राब्तों का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया। ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं, और कोई छोटा सा भी इशू हो उसके ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है, बड़े से बड़े इशू पर नज़रअंदाज कर दी जाती है। कोरोना वायरस का मामला हुआ इतना बड़ा, क्या किसी अपोजिशन रहनुमा ने ये मुतालबा किया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर कोई इस मसले को डिस्कस किया जाए? ना आपको पूरे इस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान कहीं पर नज़र आए, ना आसिफ जरदारी किसी मामले पर राय देते नज़र आए। लेकिन जैसे ही हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात अलग हुई, अगले ही दिन खबर आ गई, बल्कि उसी शाम खबर आ गई कि आसिफ जरदारी ने टेलीफोनिक रब्ता किया और अख्तर मेंगल साहब से कहा है कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया, हम आपके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। और फिर जनाब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज कहीं पे हुई और मौलाना फजलुर रहमान भी सामने आ गए। क्या कोरोना वायरस के इस सारे मामले में आपने उनको देखा, कहीं सामने नज़र आए आपको? नहीं ना। एक हाल उन्होंने बताया कि सोने से कोरोना वायरस जो है वो भी सोता रहता है। तो ये उनकी एक वीडियो जो थी वो हमने देखी सारे मामले पे, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हल पेश किया। लेकिन आज उन्होंने बुलाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और उसमें अख्तर मेंगल साहब भी थे। उनके हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत के ऊपर ठीक ठाक तनकीद की। अब हो ये रहा है कि बैक एंड पे कोशिश की जा रही है कि कमज़ोर होती हुई हुकूमत को, कमज़ोर इस लिहाज से कि अददी अक्सरियत से कमज़ोर होती हुई हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर किया जाए, और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ड कर दिया जाए। और इसके लिए मुख्तलिफ़ जगहों से ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिवेट किए गए हैं। अब सिंध से आज बिलावल जरदारी साहब एक्टिवेट हुए, उन्होंने हुकूमत के ऊपर खूब गोलाबारी की, तनकीद की ठीक ठाक। और इधर से मौलाना फजलुर रहमान एक्टिवेट हुए और उन्होंने भी ख़ासी तनकीद की है गवर्नमेंट पे। और इस तरह वो अख्तर मेंगल साहब को लेके साथ साथ बैठे हुए हैं जैसे सारे बलूचिस्तान के मसाइल का हल जो है वो इन्हीं दो जमातों के पास है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब चूँकि अब आ गए हैं एक ऐसे मामले में जहाँ पर उनको बड़ा लाडला बच्चा बनाया जा रहा है कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया है। और इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उन्होंने भी अलग होने का इंदिया दिया है, हुए नहीं है लेकिन अलग होने का इंदिया दिया है। तो आपके समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वफाक में हुकूमत कायम रखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या किसी भी जमात को जो हुकूमत में हो उसको 172 नशिस्तों की अददी अक्सरियत हर वक्त रखना ज़रूरी है। यानी उसके पास 172 अरकान अगर हों तो उसको वफाक में हुकूमत मिल सकती है। अदरवाइज़ अदम एतमाद की सूरत में कुछ भी किया जा सकता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन जब इमरान ख़ान ने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों को मिला के टोटल 186 वोट जो हैं वो हासिल कर लिए थे। अब 186 में से 4 जो हैं अख्तर मेंगल साहब के वोट थे, वो तो अब एक तरह से अलग हो गए हैं हुकूमत से। तो अब हुकूमत के पास 182 अरकान अभी भी मौजूद हैं, और अब अपोजिशन कोशिश में है कि किसी तरह 10-11 अरकान को कहीं इधर उधर से खिसकाया जाए। और उसके लिए ज़ाहिर बात है, जब एक वफाकी हुकूमत होती है तो ज़रूरी नहीं कि 100% उसके जो लोग हैं वो उसके साथ रहें हर टाइम। किसी को मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, किसी को फ़ंड्स नहीं मिल रहे, किसी को इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, किसी का कोई मसला। तो इस तरह के जो कमज़ोर लोग हैं जो बहुत जल्दी साथ छोड़ सकते हैं, इस तरह के लोगों को अब तलाश किया जा रहा है कि उनको गवर्नमेंट से अलग किया जाए। अब इस सिलसिले में बैक एंड पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी जो मुज़ाकराती टीम है वो खामोशी से अब राब्ते कर रही है। स्पीकर हाउस में दर्जनों मुलाकातें इस वक्त हो चुकी हैं। टेलीविज़न पर शायद रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन मेरे अपने नॉलेज में ये है बात कि स्पीकर हाउस जो है वो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है इस सारे मामलात को हल कराने के लिए। और वहाँ पर हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के अहम अरकान जो हैं वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। और अगर आम तौर पर ये तासुर नहीं है कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है तो ये गलत है, परेशानी है और ठीक ठाक है।
کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اتحادی روٹ کر گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، کیونکہ ایک اینٹ گری ہے اور بلڈنگ گرانے والے جو ہیں وہ سارے آس پاس جمع ہو گئے ہیں کہ اب بلڈنگ گرے گی، اب بلڈنگ گرے۔ کچھ لوگ شغل میلے میں ہی کافی کچھ کر جاتے ہیں، تو اس لیے احتیاط برتنا حکومت کے لیے اس لمحے بڑا ضروری ہے، جب آپ کے خلاف پوری اپوزیشن جو ہے وہ خاصی اکٹھی ہو چکی ہے۔ تو اس کے اوپر کافی مشاورت ہو رہی ہے۔ آج صبح چھٹی کا دن ہے، لیکن بنی گالہ میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں بھی ان معاملات کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اتحادیوں کو واپس لایا جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں شوگر مافیا کے خلاف ایک بری خبر کے حوالے سے۔ آج شوگر ملز مالکان کو پہنچا ایک بڑا عدالتی جھٹکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کی وہ درخواست مسترد کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو ہمارے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو انکوائری کمیشن قائم کیا گیا تھا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا اور اپنی ایک درخواست میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے بدنیتی اور سیاسی انتقام پر مبنی ایک انکوائری کمیشن قائم کیا اور اس کی روشنی میں ہمارے خلاف جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے عدالت ایک تو اس رپورٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے اور ساتھ ہی حکومت کو منع کرے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، یعنی حکومت کو شوگر مل ایسوسی ایشن کے خلاف کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ اس کی کچھ پروسیڈنگ ہوئی اور آج عدالت نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور مختصر فیصلے میں شوگر ملز مالکان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کو ان شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ بہت ڈساپوائنٹ ہوئے تھے کہ شوگر مل مالکان کے خلاف اب تک کیا ہوا، چینی بحران پر اب تک کیا ہوا، تو اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں تھا اور عدالت نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے رکھا تھا۔ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں آپ کو مختصر سا اشارہ دیا تھا اور آج وہی خبر ہر ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہی ہے، آپ اگر چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کور کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ بہت سے وفاقی وزراء کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اتنا بڑا ہم نے معاملہ اٹھایا چینی بحران کا اور اس معاملے پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، کسی کو سزا نہیں مل سکی کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ تو پرائم منسٹر کی جانب سے کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملہ دب جائے گا، عدالت میں یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل کے اجلاس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ جس دن عدالت کا اس حوالے سے فیصلہ آیا اسی دن اس فیصلے کی روشنی میں کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا اور وہ خود اس معاملے کو مانیٹر کریں گے۔ تو آج عدالت کا اس حوالے سے فیصلہ آ گیا اور شوگر ملز مالکان کی جو درخواست تھی وہ بری طرح مسترد ہو گئی، جتنے بھی ان کے موقف تھے وہ سب کے سب مسترد ہو گئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل حکومت کی جانب سے کی گئی تھی نہ وہ غیر قانونی ہے اور نہ اس کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ غیر قانونی ہے، اس لیے حکومت اس کے اوپر کارروائی کو آگے بڑھا سکتی ہے اور عدالت نے اس تاثر کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ انکوائری کمیشن سیاسی مخالفین سے انتقام کے لیے بنایا گیا۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی انکوائری رپورٹ سے شوگر ملز مالکان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کسی صورت متاثر نہیں ہوئے، اگر متاثر ہوئے ہیں تو پھر اس میں حکومتی وزراء اور وزراء اعلیٰ کو بھی بلایا گیا، تو پھر تو یہ معاملہ برابر ہے۔ اگر سیاسی مخالفین کے نام اس میں شامل ہیں تو اپنے حکومتی وزراء اور وزراء اعلیٰ کو بھی تو اس انکوائری کمیشن کے روبرو پیش کیا گیا، تو یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ البتہ شہزاد اکبر صاحب اس معاملے میں ہاٹ واٹر میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے آج پھر عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ حکومت کی جانب سے شوگر ملز مالکان یا شوگر ملوں کے خلاف جو کارروائی کا اختیار حکومت کی جانب سے شہزاد اکبر صاحب کو دیا گیا وہ غلط تھا۔ وفاقی حکومت اپنا کارروائی کا اختیار کسی معاون خصوصی کو نہیں دے سکتی۔ عدالت نے اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ وفاقی حکومت سے مراد وفاقی کابینہ ہے جس میں یا تو وزیر اعظم صاحب ہیں یا پھر وفاقی وزراء ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وفاقی کابینہ کسی کو اختیارات دیتی ہے تو وہ درست نہیں ہے یا وہ حکومت کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس سارے معاملے پہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بھی کچھ دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ پاناما کیس میں بھی جے آئی ٹی بنی اور جو جعلی اکاؤنٹ کیس تھا اس میں بھی جے آئی ٹی بنی، لہٰذا جے آئی ٹی کی تشکیل پہلے بھی دی جاتی رہی ہے، اس کیس میں بھی دی گئی، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ بھی شوگر مل ایسوسی ایشن والوں کا موقف غلط ہے کہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ اس معاملے میں حکومت نے اپنے مضبوط اتحادیوں کو بھی شامل کیا ہے اس انکوائری کے معاملے میں، اور حکومتی لوگ یہ انکوائری بھگت چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی پریشر نہ لینے والے سرکاری افسران کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا، اس لیے کسی پر کوئی دباؤ یا کوئی پریشر حکومت کی جانب سے بھی نہیں تھا۔ اب یہ تو ہو گیا عدالت کا جو فیصلہ ہے، لیکن اس کی جو شوگر ملز ایسوسی ایشن والے ہیں وہ تشریح کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنا ورژن بھیجا ہے اب سے کچھ دیر پہلے شوگر مل ایسوسی ایشن والوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے وفاقی کابینہ کے 21 مئی 2020 کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ شوگر مل ایسوسی ایشن والے کہہ رہے ہیں حالانکہ اس فیصلے کو پورے کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا، صرف شہزاد اکبر کو جو انکوائری کے اوپر عمل درآمد کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ صرف ایک حصے کے اوپر عدالت نے اعتراض کیا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب ہاٹ واٹر میں چلے گئے اس لیے کہ ان کے اختیارات کو لے کر یا ان کے عہدے کو لے کر سپریم کورٹ کو بھی ریزرویشن ہے، یا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور کچھ حلقے ایسا کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی ڈیٹیلڈ ججمنٹ سامنے آ جائے گی تو اس میں بھی ایسٹ ریکوری یونٹ یا پھر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے سخت آبزرویشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ عدالت نے حکومت کو گرین سگنل دے دیا ہے شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا، اور اب 5 اہم ادارے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ ابھی تک جن کو حکومت نے چنا ہے یا جن کا انتخاب کیا ہے اس کارروائی کے لیے، جس میں نیب، FIA، SECP، اسٹیٹ بینک اور FBR شامل ہیں، ان تمام اداروں کے پاس اب یہ انکوائری مارک ہو جائے گی، جس کے لیے وفاقی کابینہ نے باقاعدہ منظوری دے رکھی ہے۔ ایکشن پلان کی وزیر اعظم نے بھی منظوری دی تھی، اور ان 5 اداروں کے پاس یہ انکوائری بھیجی گئی تھی تھرو شہزاد اکبر صاحب۔ اب شہزاد اکبر صاحب کا اس معاملے میں کردار جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے اور حکومت یا وفاقی کابینہ اس معاملے کو براہ راست ڈیل کرے گی۔ اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ بہتر نتائج سامنے آئیں، اور آپ، ہم اور عوام جس طرح سے انتظار کر رہے ہیں کسی بڑے ایکشن کا یا بڑی کارروائی کا، وہ ہمیں ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔